اسپرٹ آف پیس کے ناظرین السلام علیکم۔ بیت المال پر پورا قبضہ ہو اور خلافت ہاتھ میں ہو اور پھر خلیفہ فقیروں کی سی زندگی گزارے، ایسی بات خلافت راشدہ کے علاوہ کہیں نظر آتی ہے تو عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور خلفائے راشدین کے علاوہ سارے خلیفہ بیت المال کو اپنی ذات پر خرچ کرنے سے نہ بچ سکے، بلکہ اس سے اپنی ذات کے بڑے ٹھاٹھ جمائے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کا کردار کیسا رہا، بہت سے واقعات میں سے چند گوش گزار کرتی ہوں، ان سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیسا تھا کردار آپ کا۔ رات کو آپ جب خلافت کا کام کرتے تو بیت المال کی شمع جلاتے، لیکن جب وہ اپنا کام کرتے تو اس وقت شمع گل کر دیتے اور گھر کا چراغ جلاتے، اور یہ اس لیے کرتے کہ قیامت میں پکڑ نہ ہو۔ ان کے ماتحت کام کرنے والا ایک آدمی جو خود متقی اور پرہیزگار تھے، ہر جمعہ کو سرکاری کاغذ پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سرکاری بستے میں سے کاغذ کا ایک سادہ سا ٹکڑا نکال لیا اور استعمال میں لے آئے۔ وہ شخص جو کہ فرات بن مسلم تھے، انہوں نے دل میں سوچا کہ امیر المومنین سے چوک ہو گئی۔ دوسرے جمعہ کو آئے تو امیر المومنین نے انہیں کسی کام سے باہر بھیج دیا اور کاغذ کا اتنا ہی بڑا ٹکڑا بستے میں رکھ دیا۔ فرات بن مسلم نے آ کر دیکھا، ان کا دل خوش ہو گیا اور امیر المومنین کے حق میں دعا کی۔ ایک بار آپ نے حضرت مزاحم سے کہا ایک ریحل بنواؤ۔ انہوں نے ایک ریحل بنوائی۔ آپ نے ریحل پسند کی اور پھر پوچھا کہاں سے لائے؟ وہ بولے لکڑی بیت المال میں پڑی پڑی سڑ رہی تھی، اس کی بنوا لی۔ آپ بولے جاؤ اس کی قیمت بازار سے پوچھ کر آؤ۔ بازار میں نصف دینار قیمت بتائی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 1 دینار بیت المال میں جمع کر دیا۔ ایک بار سرکاری سیب غریبوں میں بانٹ رہے تھے، اتنے میں ان کا ایک چھوٹا بیٹا آیا اور ایک سیب اٹھا لیا۔ آپ نے سیب اس کے ہاتھ سے پکڑ کر واپس ڈیر میں رکھ دیا۔ بچہ روتا ہوا گھر گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی جو اس بچے کی ماں تھیں، انہوں نے بچے کو بازار سے سیب منگوا کر دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز جب گھر گئے اور بچے کو سیب کھاتے دیکھا، کھٹکے اور پوچھا یہ سیب کہاں سے آیا؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ بازار سے منگوا کر دیا ہے۔ آپ خوش ہو کر فرمایا آپ بہت اچھی ماں ہیں، میں نے سیب اپنے بچے سے چھین لیا، گویا کہ اپنے دل سے چھین لیا، مگر میں پسند نہیں کرتا کہ خدا کے سامنے مسلمانوں کے سیب کے لیے اپنے آپ کو برباد کر دوں۔ ایک بار آپ کی بیوی نے ایک موتی آپ کی خدمت میں بھیجا اور درخواست کی کہ بیت المال میں سے اس کا جوڑا بیچ دیا جائے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے آگ کی 2 چنگاریاں بیچ دیں اور کہا انہیں پہن لو تو موتی بیچ دوں گا۔ یہ ایک بات کی طرف اشارہ تھا کہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے اگر بیت المال میں خیانت کی تو آخرت میں ایسے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خوف خدا۔ اور آج ہم اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ان سب باتوں سے بہت دور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی ان باتوں پر نظر ثانی کریں تاکہ بعد میں ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔